ہے اللہ، یا خدایا مصائب ہی مصائب، مشکلات ہی مشکلات، کبھی بیماری، کبھی آسمانی آفات، کبھی ارد و گرد رنج و الم کی خبریں، اور صرف یہ مجھ پر نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ انہی رنج و الم کا شکار ہیں، ایک کرب سے گزر رہی ہے۔ آخر مسلمان ہی کیوں، ایک خدا کو ماننے والا جائے تو جائے کہاں؟ یا اللہ یا اللہ۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، یقیناً ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ ہاں کیا کہا؟ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے؟ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے؟ جی ہاں میرے عزیز، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ ایک اس مشکل و پریشانی میں اس رب کریم کی طرف رجوع جس کو ہم نے بلا دیا، دوسرا اس مصیبت سے چھٹکارا، تیسرا اس تکلیف کے بعد سکون و راحت اور اطمینان کا حاصل ہونا۔ لیکن یہ آفات و آلام مسلمان ہی پر کیوں؟ کیا آپ نے دیکھا نہیں، ایک خدا کو ماننے والے، قبلہ اول کی حفاظت کرنے والے فلسطینی مسلمان کس ظلم و جبر کی چکی میں پیسے گئے، کیسے ماؤں کے سامنے دودھ پیتے بچوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ دیا گیا۔ وہ دختران قوم جن سے فرشتوں کو حیا آتی تھی، ان کے ساتھ کیسی خون کی ہولی کھیلی گئی۔ اسی طرح شام میں بشار الاسد نے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے اور ان کو جیلوں میں قید و بند رکھا۔ میرے پیارے، جیسے سونا بھٹی میں جل کر کندن بنتا ہے، جیسے 1000 سال ایک پتھر آگ میں جل کر نایاب ہیرے کی شکل اختیار کرتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کو آزمائش کی بھٹیوں سے گزار کر اس کے ایمان کو مضبوط اور راسخ کرتا ہے، اس کو پرکھتا ہے کہ وہ مجھ پر ایمان لانے میں کچا ہے یا پکا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں ایمان لانے کے بعد شدید تکالیف، مختلف اقسام کے مصائب، عبادات کے ذوق، شہوات کو ترک کرنے اور جان و مال میں طرح طرح کی مشکلات سے آزمایا نہیں جائے گا؟ انہیں ضرور آزمایا جائے گا تاکہ ان کے ایمان کی حقیقت خوب ظاہر ہو جائے اور مخلص مومن اور منافق میں امتیاز ظاہر ہو جائے۔ اور یہ مصائب، مشکلات اور آزمائش صرف خالص خدا کو ماننے والے پر آئیں گی، کیونکہ اس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا ہے کہ ہم تیری مان کر چلیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ جب بھی امت اس عہد سے روگردانی کرے گی تو اسے مار پڑے گی۔ میرے محسن، میری ایک اور الجھن دور کر دیجئے۔ میں کیسے سمجھوں گا کہ آنے والے حالات میرے لیے آزمائش و ابتلا ہیں یا میرے گناہوں کی سزا؟ کیا اہل فلسطین پر آنے والے حالات، کیا اہل شام پر آنے والے حالات عذاب نہیں ہیں؟ میرے عزیز، ایک سپر پاور کو چند مٹھی بھر سرفروشوں نے تقریباً 471 دن تگنی کا ناچ نچائے رکھا۔ اس کے گلے کی ایسی ہڈی بنے رہے جس کو امریکہ، اسرائیل، برطانیہ اور جرمنی جیسی سپر پاور نہ ہی نگل سکی، نہ باہر پھینک سکی۔
اور بظاہر ان مظلوموں کے بچے ذبح ہوتے رہے، ان کے عزیز و اقارب زخمی ہوتے رہے، جن کو نہ ماں سینے سے لگا کر اپنا غم ہلکا کر سکی، نہ باپ جن کو اپنے ہاتھ سے قبر میں اتار کر اپنے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچا سکا۔ اس کے باوجود انہوں نے خالق حقیقی سے کوئی شکوہ نہیں کیا، بلکہ وہ اس پر صابر و شاکر رہے اور قبلہ اول کی حفاظت کے لیے ربنا اللہ ثم استقاموا کی عملی تصویر بنے رہے۔ پھر وہ وقت آیا کہ دنیا کی سپر پاور ان کے سامنے گھٹنے ٹیک کر شکست تسلیم کر کے صلح کرنے پر مجبور ہو گئی۔ ایسے ہی اہل شام 54 سال تک ظلم و جبر سہتے رہے، پھر آخر چند سرفروش اٹھے، اپنی آزادی کا حق حاصل کر کے دنیا کو حیران و سرگرداں کر دیا۔ میرے عزیز، جب کسی بھی تکلیف کے بعد آپ میں صبر و شکر آ رہا ہو، آپ کا اپنے رب سے تعلق مضبوط ہو رہا ہو، تو وہ آپ کے لیے آزمائش ہے۔ لیکن اگر آپ اس مصیبت کے بعد اپنے رب سے دور ہونے لگو، اس سے گلہ و شکوہ کرنے لگو، تو وہ آپ کے لیے عذاب ہے۔ جزاک اللہ، آپ نے میرا دل ٹھنڈا کر دیا۔ مصائب میں نہ گھبرانا یہی مومن کی پہچان ہے، ستم ہنس کے جو سہ جائے وہی کامل مسلمان ہے۔ مصائب میں نہ گھبرانا یہی مومن کی پہچان ہے، ستم ہنس کے جو سہ جائے وہی کامل مسلمان ہے۔ ستم ہر دور میں باطل نے حق والوں پہ ڈھائے ہیں، ستم ہر دور میں باطل نے حق والوں پہ ڈھائے ہیں، مگر ہرگز نہیں چھوڑا کبھی مسلم نے میدان ہے، مگر ہرگز نہیں چھوڑا کبھی مسلم نے میدان ہے۔ مصائب میں نہ گھبرانا یہی مومن کی پہچان ہے، ستم ہنس کے جو سہ جائے وہی کامل مسلمان ہے۔ طائف کی گلیوں میں لہو فخر دو عالم کا، طائف کی گلیوں میں لہو فخر دو عالم کا، سنایا آپ نے پتھروں کی بارش میں بھی قرآن ہے، سنایا آپ نے پتھروں کی بارش میں بھی قرآن ہے۔ مصائب میں نہ گھبرانا یہی مومن کی پہچان ہے، ستم ہنس کے جو سہ جائے وہی کامل مسلمان ہے۔ چخا میں دیکھ ابراہیم کو نمرود نے ڈالا، چخا میں دیکھ ابراہیم کو نمرود نے ڈالا، تلے آرے کے زکریا کی ٹکڑے ہو گئی جان ہے، تلے آرے کے زکریا کی ٹکڑے ہو گئی جان ہے۔ مصائب میں نہ گھبرانا یہی مومن کی پہچان ہے، ستم ہنس کے جو سہ جائے وہی کامل مسلمان ہے۔
بھڑکتی آگ پہ جلتا رہا حضرت بلال حبشی، بھڑکتی آگ پہ جلتا رہا حضرت بلال حبشی، جلا کے جان کو حبشی نے بچایا اپنا ایمان ہے، جلا کے جان کو حبشی نے بچایا اپنا ایمان ہے، مصائب میں نہ گھبرانا یہی مومن کی پہچان ہے، ستم ہنس کے جو سہ جائے وہی کامل مسلمان ہے، سمیہ ہو گئی ٹکڑے کلیجہ دیکھ حمزہ کا، سمیہ ہو گئی ٹکڑے کلیجہ دیکھ حمزہ کا، زنیرہ کی گئی آنکھیں کہاں یہ دین آسان ہے، زنیرہ کی گئی آنکھیں کہاں یہ دین آسان ہے، مصائب میں نہ گھبرانا یہی مومن کی پہچان ہے، ستم ہنس کے جو سہ جائے وہی کامل مسلمان ہے، جنازہ ابو حنیفہ کا بالآخر جیل سے نکلا، جنازہ ابو حنیفہ کا بالآخر جیل سے نکلا، تلے کوڑوں کے احمد ابن حنبل کی گئی جان ہے، تلے کوڑوں کے احمد ابن حنبل کی گئی جان ہے، مصائب میں نہ گھبرانا یہی مومن کی پہچان ہے، ستم ہنس کے جو سہ جائے وہی کامل مسلمان ہے، اے ناموس رسالت کے اسیروں حوصلہ رکھنا، اے ناموس صحابہ کے اسیروں حوصلہ رکھنا، مصر کی قید کے بدلے ہی ملتا تاج شاہ ہے، مصر کی قید کے بدلے ہی ملتا تاج شاہ ہے، مصائب میں نہ گھبرانا یہی مومن کی پہچان ہے، ستم ہنس کے جو سہ جائے وہی کامل مسلمان ہے، مصائب میں نہ گھبرانا یہی مومن کی پہچان ہے، ستم ہنس کے جو سہ جائے وہی کامل مسلمان ہے۔ ماشاءاللہ۔